اور یہ جو تکبر والی بات ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ تکبر نہیں کرتے، یعنی میجورٹی کی بات ہو رہی ہے نا، ہر ایک کی بات تو نہیں ہو رہی. جب بھی کسی قوم پہ کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک ایک فرد ایسا ہے، بلکہ عمومی طور پر یہ ماحول ہے ان کے اندر. تو یہ چیز آج بھی آپ کو گوروں میں نظر آئے گی، جو عیسائی ہیں نا ان میں آپ کو یہ چیز آج بھی نظر آئے گی. جب آپ ان سے بات کریں گے کم از کم تمیز سے بات سنیں گے، آپ کی مانے نہ مانے الگ بات ہے، ڈیبیٹ کریں گے، بحث کریں گے، لیکن دوسرے مذہب والوں کو چھیڑ کے دیکھ لو آپ، ایسا لگے گا جیسے 1000 وولٹ کا آپ کو جھٹکا لگا ہے. میں ابھی سوات گیا نا، تو مجھے وہاں کوئی بڑا ہوٹل تھا، تو وہاں کے مینیجر تھے یا کوئی ملازم تھے، انہوں نے بتایا کہ بڑی LED پر میرا بیان لگا ہوا تھا وہاں سوات میں نا، ہوٹل میں کسی انہوں نے لگا دیا ہوگا، تو گورا سن رہا تھا، وہ توحید پر بیان تھا اور اس کا نیچے ٹرانسلیشن بھی چل رہی تھی. تو کہہ رہے ہیں وہ گورے نے سنا، اس نے بولا یار یہ تو بڑا زبردست بیان ہے، مجھے ان مفتی صاحب سے ملاؤ. تو کہہ رہے ہیں میرے پاس نمبر نہیں تھا، آپ کا کوئی رابطہ نمبر نہیں تھا ورنہ میں ملاتا. تو دیکھو یہ گورے نے سنا نا، اس نے فوراً پازیٹیو کمنٹس دیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندوؤں میں اچھے لوگ نہیں ہوتے، ایک میجورٹی کی بات کر، بہت سے ہندو بھی پازیٹیو کمنٹس کرتے ہیں، بہت سے سکھ بھی سنتے ہیں، بہت سے یہودی بھی سنتے ہوں گے، سارے ایک جیسے تھوڑی ہیں. لیکن عمومی ماحول آپ کو عیسائیوں میں ضد اور ہٹ دھرمی کا نسبتاً کم نظر آئے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا مذہب کون سا ہے؟ عیسائی ہیں، وہ قریب ہیں اسلام کے. پھر آگے قرآن ان کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ یہ جب اللہ کی آیات سنتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، تو ان میں بہت سوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو کلام اللہ نے رسول پہ نازل کیا، جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدم، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنا شروع کر دیتی ہیں. اصل میں تو ہم تو قرآن پیش اصل کرتے ہی نہیں نا غیر مسلموں کے سامنے، ہمارا تو آپس کے پھڈے ختم ہوں گے تو پھر آگے غیر مسلم کو پیش کریں گے نا. قرآن کہہ رہے یہ جو قرآن اصل جب یہ سنتے ہیں نا، اے مخاطب ترا اعینہم، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدم، ایسا ان پہ اثر ہوتا ہے کہ یہ آنسوؤں سے بہنا شروع کر دیتی ہیں. یہ بلاغت ہے قرآن کی. آنسوؤں میں آنکھیں نہیں بہا کرتی، آنکھوں سے آنسو بہا کرتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے آنسوؤں سے آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہے. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ اب آپ لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کرواؤ کہ یار آنکھیں تو بہہ جائیں گی تو وہ تو بندہ ہی اندھا ہو جائے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بلاغت ہے کہ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، گویا آنسو نہیں بلکہ آنکھیں بہہ رہی ہیں. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، ان کو حق مل جاتا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ان آیتوں پر ایمان لے آئے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اس اللہ پہ ایمان نہ لے کر آئیں اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس کو تسلیم نہ کریں، ہمیں کیا ہو گیا؟ اتنی واضح آیات، اتنا صاف ستھرا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے. وہ جو میرا بیان تھا نا جو گورے نے سنا اور کہا ملنا چاہتا ہوں، وہ توحید پر تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. قرآن نے توحید کو کیسے واضح انداز میں بیان کیا نا، تو اس سے وہ متاثر ہوا تھا. پتہ نہیں گیا کہاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. اللہ اسے ہدایت دے، اسلام کی توفیق دے. ایک اور گورا مارکیٹ میں آیا ہوا تھا تھوڑے دن پہلے، امریکن تھا، مسلمان ہوا، اتنی بڑی ماشاءاللہ اس کی داڑھی، اور افغانستان میں امریکی فوجی بن کے آیا تھا. ٹھیک ہے نا، مسلمان ہوا، ریٹائر بھی ہو گیا تھا وہ تو مسلمان ہوا، پھر مسلمان ہو کے ادھر پاکستان بھی آیا، ادھر ہم سے بھی ملنے کے لیے آیا تھا. ابھی پتہ نہیں شاید امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. اور اس کو مسلمان بھی سوات کے ایک پٹھان نے کیا، تو اس نے اس کو قرآن دیا، سمجھایا. تو وہ اتنا، ابھی میں سوات جا رہا تھا تو وہاں ہمارے وہ دوست ملے، انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی خواہش ہے قرآن حفظ کرنے کی، اس گورے کی، وہ قرآن حفظ کرنے میں لگا ہوا ہے. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یقولون وما لنا لا نؤمن باللہ، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اتنی واضح آیات پر ایمان نہ لے کر آئیں.